اب ایک اور آیت ہے سورہ الاحزاب 33 اس کی 15 آیت. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی کہہ دے اپنی ازواج، اپنی بیٹیاں اور مومن کی عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے اوپر اپنے چوغوں سے بنیاد بنا لیں. وہ زیادہ بنیادی بات ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، پس وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب کیا ہوا کہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی سے خطاب کر کہہ رہا ہے کہ نبی سے کہہ دے کہ اپنی ازواج ان کی اور ان کی بیٹیاں اور مومنوں کی بیویاں، مومنوں کی عورتیں، ان سب سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر چوغوں سے بنیاد بنا لیں. اب یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ آپ نے جو میں نے آپ کو بتا دی چھپی ہوئی زینت کیا تھی. آپ کو پتہ ہے نا کیا چھپی ہوئی زینت؟ جو عورتوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی بھی کپڑے ڈھیلے لوز ہونے چاہیے، چھپی ہوئی زینت میں کور ہو گئے، تو وہ حجاب تو کر لیا انہوں نے. لیکن اب اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے کہ چوغے سے بنیاد بنانی ہے. چوغا کیا چیز ہے؟ عبایا. یا آپ دیکھیں جب آپ کو ڈگری ملتی ہے تو ایک خاص دن کو ایک خاص عبایا پہنا جاتا ہے. عبایا یہاں سے ایسے شولڈر سے پہنا جاتا ہے، ادھر سے ہی پہنا جاتا ہے اور یہاں سے باندھ لیں. کور تو آپ کیے ہوئے ہیں، حجاب تو کیے ہوئے عورتوں نے، لیکن اللہ سے بھی ڈگری حاصل نہیں کی ہے. آپ سمجھیں میری بات کو؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ نبی کی ازواج، نبی کی بیٹیاں اور مومنوں کی بیویاں جنہوں نے یدنین علیہن من جلابیبہن، اب جناب ان کو اللہ کہہ رہا ہے اپنے اوپر اپنے چوغوں سے بنیاد بنا لیں. یہ زیادہ بنیادی بات ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ ایک عام عورت جا رہی ہے، یہ ڈگری یافتہ عورت ہے. جیسے ڈاکٹرز، آپ دیکھیے ایک آدمی ڈاکٹر ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب ڈاکٹر ہیں. اب وہ ڈاکٹر اس وقت پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہیں ڈاکٹر، دیکھ کے تو کوئی سمجھے گا ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن انہیں کو ہاسپٹل میں دیکھ لیں آپ تو آپ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، انہوں نے پہنا ہوگا وائٹ رنگ کا گاؤن، وائٹ رنگ کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کو گاؤن بنا رہا ہے تاکہ فوراً پہچان لے. ایک چھچورا آدمی ایک دم لڑکی دے گاؤن پہنا ہوا ہے کہ نہیں یہ ایمان والی عورت ہے، کوئی ایسی بات نہیں. وہ کہہ بھی رہا ہے ذالک ادنی ان یعرفن، یہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، ستائی نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھے گاؤن پہنایا ہے، یہ ڈگری ہے، یہ اللہ کی مومن عورتوں کی ڈگری ہے فرام اللہ. ہماری عورتیں بھی تو شاید اس درجے سے پہن نہیں، سب مردوں نے پہنے ہوئے گاؤن، جبکہ اللہ نے ان کو نہیں کہا. آپ یقین کریں سوائے میرے ہر آدمی جو ہے، جب مذہبی آدمی جو ہے وہ گاؤن ضرور پہنتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، باندھ کے اسی میں لگا ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے عورتوں کو گاؤن پہنائے تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ عام عورتیں نہیں، ان کو مطلب چھیڑا نہ جائے، ستائی نہ جائیں. تو یہ گھر سے باہر جائیں صرف یہ نہیں کہ کوئی برقع نہیں ہے، وہ گاؤن ہے، ڈگری ہے وہ. اور اس کے لیے ہر عورت جو پہنے ساری آیات یاد رکھے، اس پہ اس کا ایمان ہو، اس پہ اس کا عمل ہو، تاکہ اگر کوئی پوچھے بھئی آپ نے کیا کیوں پہنا ہے تو وہ بتا سکے. جیسے ہماری کوئی داڑھی رکھ لے اور پتہ کچھ ہے نہیں، اگر فرض کریے کوئی آدمی داڑھی اتنی بڑی کر لے اور اس سے پوچھے بھائی قرآن کی آیت بتاؤ، وہ بتا نہیں سکتا، وہ کیا عمل ہے کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ کس طرح کا وہ ہے، مطلب کہنا چاہیے وہ ایکٹ صحیح نہیں ہے نا. اسی طرح عورتیں وہ پہنے، میں کہتا ہوں گاؤن، جو باقاعدہ آیتوں کو یاد کریں، سمجھیں، عمل کریں، تاکہ اس کا وہ اللہ کی طرف سے گاؤن ہے. خامہ گئی وہ شوہر کے کہنے سے برقع نہ پہن لے. ہاں صاف بتا رہا ہوں میں، شوہر کے کہنے سے برقع نہ پہنے، بلکہ وہ ان آیات پہ عبور سمجھ کے اور سچ سمجھ کے اس پہ عمل کریں. تو یہ ہے، یہ گاؤن جو ہے نا یہ ڈگری ہے. یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیمہ، کہ اپنے اوپر اپنے چوغوں سے بنیاد بنا لیں، اور وہ زیادہ بنیادی بات ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، بس وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ابھی تک کوئی آیت نہیں آئی کہ سروں کو چھپانا ہے نہیں قرآن میں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا سروں کو چھپانا. نہیں بتا رہا ہوں میں جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں اس کے علاوہ، بلکہ میں تو حجاب کی بہت آیتیں بتا رہا ہوں. لوگوں کو تو اس سے 2 آیتیں پتہ ہیں صرف. سورہ نور کی ایک ہے 31، بس. تو حجاب میں اور کیا ہے قرآن میں؟ سورہ نور کی ہے اور سورہ احزاب کی ہے. میں ابھی اتنی ساری پڑھتا جا رہا ہوں، وہ نظر نہیں آ رہی. اچھا اب جناب ہمارا اصل میں ابھی ہے عورتوں کا حجاب ختم ہو رہا ہے آلموسٹ. اب آئے گا مردوں کا. اس سے پہلے کہ مردوں کا ہے
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارے جو یہ دشمن بھائی ہیں عیسائی اور یہودی اور عیسائی ہمارے دشمن ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات نہیں ہے؟ یہودی تو اللہ کہہ رہا خاص طور پہ قرآن میں لکھا ہے، یہودی تو خاص طور پہ آپ کے دشمن ہیں. ان کی بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے گڈ نیوز بائبل کے مطابق، یعنی ان کی بہت ساری بائبلیں ہیں جس کا ٹرانسلیشن مختلف بائبلوں کا کیا ٹرانسلیشن ہے. تو میں پڑھ رہا ہوں کورنتھینز 11 اس کا 5 اور 10. اب یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، یہ پڑھنے کا مقصد سمجھ لیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو کچھ میں پڑھوں گا یہ ہمارے مومن مرد اور مومن عورتوں کا حجاب نہیں ہے. یہ ان کے بائبل میں حجاب کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ کمپیریٹیو ہے، کمپیریزن ہے بٹوین دا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے وہ میں نے بتایا آپ کو، اور یہ عورتوں کا حجاب جو بائبل میں لکھا ہوا ہے. جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. اس ورس میں 3 دفعہ سر آیا، سر 3 دفعہ آیا. دیکھیں، جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نماز پڑھتے ہوئے سر ڈھکا ہوا نہیں ہے، دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. تو سر کا پردہ جو ہے بائبل میں 3 دفعہ پڑھا میں نے. سر مطلب یہ سر. یہ آپ دنیا کی کوئی بھی کرسچن عورت وہ نن کہتے ہیں سسٹر بن نہیں سکتی، گنجی ہو جاتی ہے اور وہ اوپر سے سر پہ باندھ لیتی ہے. تو یہ پردہ سر کا ماں ہے. پھر لکھا ہے پس فرشتوں کے سبب یہ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. یہ جو یوں کر کے ہے نا، یہ محکوم ہونے کا علامت بتا رہے کہ یہ ہم محکوم ہیں. حاکم کون ہے؟ مجازی خدا. بائبل میں لکھا ہے کہ شور جو ہے مجازی خدا ہے، اور یہ جو ہے محکوم بن رہا ہو. تم ہر بات سنو، شور کی بات سنو، ہر بات. پھر لکھا ہوا ہے کورنتھین 11 اگر عورت اوڑھنی نہ اڑے، یعنی سر پہ اوڑھنی نہ اڑے تو بال بھی کٹوا لے. اگر عورت کا بال کا کٹانا، سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھ لے. اگر بال گنجی ہو جائے یا کچھ کر لے، شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھ لے. اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے وہ. اور وہ کیا پرپز ہے اس کا؟ کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیے گئے. بائبل میں صرف بال جو ہیں زینت ہے عورت کے. اور میں سچ بتا رہا ہوں، مجھے آج یہ لیکچر 5 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں حجاب کا، 5th ٹائم. اور ہر دفعہ، اور دیکھیے گا بھی یہ سوال جواب میں، ہر عورت کو یہ تکلیف ہے کہ آپ نے بالوں کا سر پردہ ہٹا دیا. بھائی بالوں کا پردہ زینت بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہ یہودی عیسائی اتنے ظالم ہیں کہ ان کی عورتیں سسٹر ننس تو کر سکتی ہیں، اور فرانس کے اندر اگر مسلمان عورتوں نے سر پہ وہ پہن لیا تو پردہ ڈال دیا انہوں نے. اور ننس کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ ننس کو سر پہ کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے ہیں. بتائیے وہ کیوں وہ ہے؟ اگر کوئی مسلمان عورت سر کا پردہ کر رہی تو انہیں برا لگ رہا ہے. اگر کوئی وہ کر لے سر کا پردہ کرسچن نن، اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ حقدار ہے کیونکہ ان کی بائبل میں لکھا ہے نا. یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں، اگر عورت کے لمبے بال ہو تو اس کی زینت ہے کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیے گئے. بال لمبے ہونے چاہیے عورت کے. اور اگر دیکھیے بال بیسیکلی کانسیپٹ کرسچینٹی جوڈائزم میں یہ ہے کہ لمبے بال، اور لمبے بال اگر ہیں تو وہ زینت کے لیے ہیں، خوبصورتی ہے. وہ بال عورتوں کے لمبے ہونا زینت ہے، خوبصورتی. یہی عورت اور کہیں سے خوبصورت نہیں ہے بائبل میں، صرف اس کے لمبے بال جو ہیں زینت ہیں. اور کوئی عورت کی کوئی چیز بائبل میں نہیں، اللہ نے تو پوری عورت کو وہ خوشنما بنایا، مگر بائبل نے صرف کہا کہ صرف لمبے بال جو ہیں وہ زینت ہے، اور اس کو کٹوا لے اور شرم کی بات ہے تو سر پہ وہ پہن لے اوڑھنی. اور اگر وہ سر کے بغیر اگر نماز پڑھ رہی ہے مطلب اللہ کا پیغام دے تو بہت شرم کی بات ہے. سمجھ رہے آپ؟ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.